امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرزق المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صلوات عزداران سید الشہداء ماہ سفر اور سرزمین کربلا کی ہے، یہاں مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں آپ مسائل محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا آپ کی زیارت کو قبول فرمائے، خدا آپ کے چلنے کو بھی قبول فرمائے۔ مگر آپ آئے ہیں، یقیناً تھکے بھی ہوں گے، خاک بھی ہوگی، لیکن پھر بھی راستے میں آپ کے لوگ خیال کرنے والے تھے۔ ایک کارواں اور بھی کربلا سے کوفہ گیا، جن کا کوئی خیال کرنے والا نہیں تھا۔ آپ کو تو لوگ پانی بھی دے رہے تھے، سائبہ بھی دے رہے تھے، اس کارواں کو دھوپ میں بٹھایا گیا، بچے پانی مانگتے تھے تو تماچے پڑتے تھے۔ یہ چیزیں محسوس کرنے کی ہیں، اس کو محسوس کرنا ہے۔ یہاں پر آپ آئے ہیں، ظاہر خدا نے آپ کو توفیق دی ہے، کروڑوں لوگوں نے آپ کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، یا یوں کہیں کہ خود امام حسین نے آپ کو بلایا ہے، اور امام حسین شکستہ دلوں کو بہت بہترین خریدتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے دلوں سے حرم جایا کریں، اپنی آرزوؤں کو چند دن نہ مانگے حسین سے، نہ مانگے، بلکہ یہ کہیں مولا آ گیا ہوں، جیسا بھی ہوں خطا کار ہوں، لیکن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ جب تک احساس نہیں کریں گے امام حسین کے خیمے میں نہیں پہنچ سکتے۔ اصل تو یہی ہے کہ امام کے خیمے میں پہنچے، کئی لوگ کئی سالوں سے آ رہے ہیں، کئی لوگ پہلی دفعہ آئے ہیں، لیکن میں کہاں ہوں اور امام حسین کہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، زیارت کا فلسفہ ملاقات ہے۔ زیارت کے معنی کیا ہے؟ ملاقات۔ میں کہا میں نے آپ کی زیارت کی ہے، مطلب میں نے آپ کی ملاقات کی ہے۔ ایک جوان ملا ہمارے ایک دوست کو، گریا کر رہا، کہا کیا ہوا؟ کہا حرم تو مل گیا، حسین نہیں ملا۔
ہم میں سے کتنوں کا دل چاہتا ہے ہمیں امام حسین مل جائے. اصل کنیکشن ہے، رابطہ ہے، ضد نہیں ہے کہ میں جاؤں اور زنی کو ہاتھ لگاؤں، 10 لگاؤں، 15. بہت اچھی بات ہے، آپ اتنی دور سے آئے، آپ کا دل چاہتا ہے لگائیں، منع نہیں ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ کیا میں اپنے وجود سے امام حسین سے بات کر پا رہا ہوں؟ اس کو محسوس کرنا ہے، یہ کہیں اور محسوس نہیں ہوگا. یہ بین الحرمین میں جب انسان چلے، وہاں تو بہت رش ہے، بہت جمعیت ہے، لیکن بہرحال انسان جائے، چلے ان گلی کوچوں میں، کہیں بیٹھ جائے، زہرا کا لال زخمی حالت میں یہاں بیٹھا ہوا، اس کو محسوس کر تو اجڑے ہوئے آئے ہیں. انسان ایسے حسین کے پاس آئے جیسے اجڑ گیا ہے سب کچھ. کیسے آدمی وہاں گلی کے پاس کھڑا ہو کر اولاد مانگے، جس کا سر بریدہ بچہ سینے پہ سو رہا ہو. ہم نہیں سمجھے، ہم امام حسین کو خدا انشاءاللہ آپ کے خلوص اور اخلاص کو بہتر جانتا ہے. کوئی کسی کے بارے میں کہہ نہیں سکتا میرے سے بہتر آپ کا خلوص ہے، میرے سے بہتر آپ کا اخلاص ہے. ہمیں نہیں پتا کاروان میں جس کو ہم سمجھ رہے ہو وہ بہت تکلیفیں دے رہا ہے، کیا پتا اسی کی زیارت قبول ہو رہی ہو اور اسی کے بدلے میں آپ کی زیارت قبول ہو رہی ہو. ہمیں نہیں پتا ہے، اس لیے بہت خیال رکھیں. یہ وہ وادی ہے جہاں پر سب زوار حسین، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی امیر نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے حبیب ابن مظاہر کو بھی بلایا ہے، امام حسین نے جون کو بھی بلایا ہے. اب آپ دیکھیں نا، ایک صحابی رسول ہے اور ایک غلام ہے، لیکن دونوں کو مقام ملے. یہ وادی حسین کی وادی ہے. چند دن آپ آئے، علماء کرام آپ کے درمیان میں ہے، مرثیہ نوحہ خان بہترین پڑھنے والے آپ کے درمیان میں، اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ بھی فرمائے. بس کچھ لے کر یہاں سے جائے. کیا زیادہ محترم وقت اور محدود صحیح ہوتا ہے، آپ کو بتایا بھائی میں زیادہ تو ہوتا نہیں ہے. آئے ہم امام حسین کے، میں راستے میں بھی بہت سارے چہرے نظر آ رہے ہیں، ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو راستے میں بھی تھے. امام حسین نے مکہ چھوڑتے ہوئے کچھ شرائط بیان کی تھی. مکہ کو جب امام نے چھوڑا، احرام کو چھوڑا، امام نے کچھ شرائط بیان کی. اگر یہ شرائط تمہارے اندر ہے، یہ کوالٹیز تمہارے اندر ہیں، تو تم میرے ساتھ چل سکتے ہو. اس میں سے میں نے ایک آدھ کا ذکر آپ کی خدمت میں راستے میں کیا، ایک اور کا ذکر میں آپ کی خدمت میں زبانی دہرا دیتا ہوں. پہلی چیز جو امام نے کہی، اگر تم اپنے خون کا بذل دے سکتے ہو، اپنے وجود کی قربانی دے سکتے ہو، اپنے آپ کو قربان کر سکتے ہو، یہ پہلی شرط ہے. یہ آسان نہیں ہوتا، اپنے وجود کو قربان کرنا، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا سب سے مشکل کام ہے. اور اطاعت امام کی یہی مانگتی ہے. جو کربلا آئے انہوں نے امام کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. کسی نے سوال نہیں پوچھا، مولا ایسا کر لے، مولا ویسا کر لے. اور وہ جو اطاعت اور وفا کا پیکر عباس ہے، کوئی سوال نہیں، کوئی مقتل نہیں کہہ پایا کہ جناب عباس نے امام حسین سے کوئی سوال کیا ہو. عباس خیمے لگا دو، عباس خیمے ہٹا دو، ہٹ گئے. پہلی چیز ہے. دوسری چیز امام فرماتے اگر تم ترک دنیا کر سکتے ہو، دنیا کو چھوڑ سکتے ہو. دنیا کو چھوڑنا کیا ہے ذرا محترم؟ ہر شخص کی دنیا الگ ہے. ہر شخص دنیا کو ترک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پہاڑوں میں چلا جاؤں، میں غاروں میں بیٹھ جاؤں، میں نہیں. دنیا ترک کرنا، ترک کی دنیا اس طرح کی دنیا ترک نہیں کرنی. دنیا ترک کرنا یعنی دنیا تمہارے پاس ہو، تمہارا دل دنیا میں نہ ہو. اور جب انسان کا دل دنیا میں نہیں ہوتا تو پھر چھوڑنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا. لیکن اگر انسان کا دل دنیا میں ہو تو چھوٹی سی چیز انسان کی کھو جائے، کوئی چھوٹی سی چیز کھو جائے. مطلب آپ رستے میں آ رہے ہیں، سفر میں آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے انسان کی کوئی چیز رہ گئی، موقف پہ رہ گئی، ہو سکتا ہے کوئی چیز رہ گئی.
لیکن بعض اوقات انسان اتنا ڈوبا ہوا ہوتا ہے دنیا کی چیزوں میں. وہ مشہور واقعہ اصفہان کے درویش کا کہ پھر اصفہان کے سلطان کے پاس آیا, کہا یہ کیا ہے اتنی بڑی بڑی عمارتیں اور محل تم نے بنائے ہوئے. کہا کیا, چھوڑ دو سب. کہا کیا, چلو امام حسین کے پاس. اس نے کہا چلو امام حسین کے پاس. چھوڑا اس نے. رستے میں آتے ایک جگہ جب رکے جانے لگے تو دیکھا درویش پریشان ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ میرا کاسا جو برتن تھا جس میں پانی پیتا ہوں کھانا کھاتا ہوں وہ نہیں مل رہا. بولا کوئی بات نہیں مل رہا تو کیا ہوا, ویسے بھی ہم امام حسین کے پاس جا رہے ہیں. کہا نہیں میں اس کے بغیر نہیں چل سکتا. کہا میں اپنی مملکت چھوڑ آیا, تجھ سے کاسا نہیں چھٹایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی کے لیے مملکت چھوڑنا آسان ہے, کسی کے لیے چھوٹا سا ظرف چھوڑنا. ہر شخص کی دنیا الگ ہے. کوئی نام میں پھنسا ہوا ہے, کوئی شہرت میں پھنسا ہوا ہے, کوئی پیسے میں پھنسا ہوا ہے, چیزوں میں. دنیا اور دنیا اتنا دھوکہ دے. یہ دنیا ہی تو تھی کہ لوگوں نے تلواروں کے بدلوں میں ابن زیاد سے سونا خرید لیا اور رسول کے نواسے کو شہید کر دیا. ہم جب آئے ہیں یہاں پر تو کیا ہمارے اندر تو ایسی دنیا نہیں ہے؟ کہیں اندر دنیا چھپی تو نہیں ہوئی؟ بنی اسرائیل دو بھائی, ایک بھائی نے بولا میں سب چھوڑ کے پہاڑوں پہ جا رہا ہوں, کیا کرنا, عبادت کر دو, چلا گیا. دوسرا بھائی شہر میں رہ گیا. ایک دن چرواہا جو جانوروں کو پہاڑوں پہ گھاس پھوس کھلاتا تھا پہنچ گیا اوپر کولوے میں پہاڑوں پہ. تو اس نے پوچھا کہ وہ میرے بھائی کا کیا حال ہے شہر میں؟ کہا اس کی دکان ہے. کہا اچھا واپس کب جاؤ گے؟ کہا میں شام کو واپس جاؤں گا. کہا جاتے وقت مجھ سے ملتے جانا. جب جانے لگا تو اس نے چھاننی دی, چھاننی جس میں آپ پانی نیچے آ جاتا ہے, چائے کی پتی رہ جاتی ہے. اس چھاننی میں اس نے پانی ڈالا, پانی نیچے نہیں گرا. اتنی عبادت کرتا تھا, کرامت اس کو مل گئی, پانی وہیں رکا ہوا ہے. وہ بھی پریشان, وہ لے کے بھائی کے پاس چلا گیا. اس کے بھائی نے بولا واپس کب جاؤ گے اوپر؟ کہا کل جاؤں گا. کہا مجھ سے بھی کچھ لیتے جانا. لے گیا. کہا دیا کپاس کاٹن, اس کے اوپر آگ کے انگارے. آگ کاٹن کو ذرا سی آگ لگے آگ لگ جاتی ہے. آگ کے انگارے کاٹن لیے اوپر لے گیا. تو اس کے بھائی نے دیکھا نا کہ یہ کیا ہے, اس نے بولا یہ میرا بھائی کیا کر رہا ہے, میں یہاں عبادتیں کر کر اس کرامت کو حاصل کیا, یہ کیا کر رہا ہے بازار میں کھڑا ہو کے. فوراً نیچے آیا سب چھوڑ کے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا وقت آنے میں بتاؤں گا. کچھ دن گزر گئے, دکان میں دونوں بھائی کھڑے ہوئے تھے. ایک جس کی دکان تھی وہ چلا گیا. ایک خاتون آئی کچھ خریدنے کے لیے, تو اس نے کہا کہ کچھ دے دیجئے. کچھ دینے لگا تو اس کا ہاتھ خاتون کے ہاتھ پہ لگا. جیسے ہی ہاتھ لگا نیت بدلی, پانی چھاننی سے گرنا شروع ہو گیا. تو دوسرا بھائی واپس آیا. کہا پہاڑوں پر رہ کر نفس کو قابو کرنا آسان ہے, بازار میں کھڑا ہو کر خدا کی طرف توجہ کرنا کمال ہے. دنیا یہ نہیں ہے آپ پہاڑوں میں چلے جائیں, پہاڑوں میں دنیا میں رہیں, بازار میں رہیں, لیکن توجہ کہاں ہو؟ خدا کی طرف, تب کمال ہے. ساری چیزیں بند کر دوں, سوشل میڈیا بند کر دوں, ڈسیبل کر دوں, اکاؤنٹ نہ ہو میرے, نیت ارادہ مضبوط ہو تو 7 دروازے بند بھی خدا کھول دیتا ہے. کھول دیتا ہے. زلیخا نے بلایا, 7 دروازے بند تھے. زلیخا کی طرف نگاہ نہیں کی حضرت یوسف. کہا پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں. دنیا یہی ہے, اس کو یہی چیز تو ہے, یہی تو چیک ہے. اور ہے کیا دنیا کے اندر؟ اللہ نے ولایت کے ذریعے سے لوگوں کو چیک کیا ہے. ولایت قیمت مانگتی ہے, ولایت آسان نہیں ہے. ولایت آسان ہوتی تو کربلا میں 72 کے بجائے 72 لاکھ ہوتے. جو جتنی قیمت دے سکا وہ حسین کے پاس آیا.
میری کتنی قیمت ہے، قیمت لگائے نا. یہ بازار ہے جو خریدار ہے، اپنے آپ کو پیش کرے امام کو، اپنا ایمان لے کر آئے، اپنا عقیدہ لے کر آئے، اپنی عبادت مولا آپ کی بارگاہ میں میری قیمت کیا ہے، قیمت لگوانے. جس نے حسین کی بارگاہ میں اپنی قیمت لگوا دی دنیا اسے نہیں خرید سکتی. جسے حسین خرید لے، جسے حسین امیر کر دے، جسے حسین مشہور کر دے، دنیا کیا تھی؟ دنیا کچھ نہیں. دوسری شرط یہی ہے کہ جو ترک دنیا کر سکتا ہے وہ میرے ساتھ چلے. عزیزان محترم، کیوں کہ بہرحال آپ یہاں پر ہیں اور ہم سب یہاں ہیں، توجہ یہی ہونی چاہیے. وہ کہ بعض اوقات ہم راستے میں کھو جاتے ہیں. راستہ ہے نا، راستے میں بھی آپ آئے، یہاں پہ بھی ابھی مثلا میں خود مثلا کوئی پوچھ رہے ہیں کیسی حال و ہوا ہے، میں بھی بھیج رہا ہوں رش ہے، بہت رش ہے، بہت پبلک ہے، بہت. میں بھی کسی کو یہ نہیں کہہ پایا میری امام حسین سے ملاقات نہیں ہوئی. رش ہے، بہت پبلک ہے، بہت دنیا ہے. آپ بھی سب کو یہی میسج کر رہے ہو نا، بہت رش ہے. اس رش میں لہرا کا لال کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے جو غیبت کے پردے میں انتظار کر رہا ہے؟ اس رش میں اسے ڈھونڈا، اسے ڈھونڈا. یہاں پہنچ جاؤں، وہ مقام مل جائے، یہ مقام مل جائے. ایسا ضرور ہے آپ جائیں، زیارتیں کریں، اپنی بہترین زیارت کریں، لیکن وہ جو اس اصل عزاداری کا وارث ہے، وہ جو یوسف زہرا ہے، اسے ڈھونڈا میں نے. اسے اس رش میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ نہیں ڈھونڈ رہا؟ کہاں ملے گا؟ جب مومن کی 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی 40 کی زیارت ہے، جو مومنوں کا امام ہو وہ نہیں آئے گا؟ آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ تو کیا میں نے اپنے آپ کو اتنا تیار کیا کہ میری نگاہیں، آج جمعے کا دن ہے، ظہور کا متوقع دن، ہم میں سے کتنوں نے چاہا امام آ جائیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم امام کے پاس آ کے امام کو بھولے ہوئے. اور کیا ہے، امام کے پاس آئے ہیں، اپنی زیارت اور اپنی زری کو پکڑنا جگہ مل جائے، اس میں ہم اپنے امام کو بھول گئے جو اصل امام ہے. ہم سے کربلا کا، ہم سے کوفہ کا سوال نہیں کیا جائے گا، ہم سے 61 ہجری میں کا سوال نہیں کیا جائے گا. ہم سے پوچھا جائے گا 2024 میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور تھا، روبوٹ سیٹلائٹ کا دور تھا، تم نے اپنے امام کے لیے کیا کیا؟ اس وقت لوگوں کے پاس تلواریں 3 گھوڑے تھے، انہوں نے اپنے امام کو سیکیور کیا، جتنا کر سکتے تھے سیکیور کیا. کوئی بھی آخر میں نہیں گیا، پہلے گیا ہے، پہلے گیا. سعید نے تیر کھائے سینے پر، گر گیا، کریڈٹ نہیں لیا امام سے. یہی کہا مولا راضی ہے. اللہ، یہاں تو ذرا سا آدمی کام دین کے لیے کرتا ہے تو اتنے اپنے آپ کو کریڈٹ لینا شروع کر دیتا ہے. ان کی بارگاہ میں تو صرف اطاعت ہے. آج کے دور میں امام کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اتنا بڑا اجتماع ہے 40 کا، اس کا اصل مقصد اور ہدف یہی ہے کہ پورے دنیا کے مسلمان جمع ہو اور اس کے لیے تیار ہو جو آنے والا ہے. اس کے لیے تیاری کریں، اپنے اندر ایبلٹی پیدا کریں، پروفیشنل آدمی چیزوں کو سیکھے، نیٹ ورکنگ کرے، ملے ایک دوسرے کے ساتھ. میں کیا کر سکتا ہوں اپنے شہر میں، آپ کیا کر سکتے ہیں امام زمانہ کے لیے اپنے آپ کو کیوں امام حسین بلا رہے ہیں ہر سال؟ کروڑوں کی تعداد میں آپ کو ثواب چاہیے. حسین کی بارگاہ سے ثواب تو تم اپنے چھت پہ کھڑا ہو کر کربلا کی زیارت کرو، تمہیں پوری زیارت کا ثواب ہے. حسین تو کریم ہے، لیکن یہاں بلانے کا مقصد آج کے دور کے اندر، آج امت سازی ہے. ایک امت، جتنے بھی اختلاف ہیں ان کو رکھ کر، نظریاتی اختلاف ہو، فقہی اختلاف ہو، فرقے کے اختلاف ہو، مذہب کے اختلاف، سب کو چھوڑ کر ایک حسین کی بارگاہ میں آؤ. حسین یجمعنا، حسین جمع کر رہا ہے. وہ پہچان ہے. آج آپ کے سامنے فلسطین اور غزہ کے سچویشن جو ہے، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ لڑ تو سکتے نہیں جا کے، زبان سے تو بول سکتے ہیں، تصویر سے تو بول سکتے ہیں. جو کر سکتے ہیں
حسین کو ماننے والا مظلوم کا ساتھ نہ دے. امام حسین کو نہیں سمجھا, کربلا کو نہیں سمجھا. ایسا نہیں ہو, اپنے آپ کو سمجھے انہی حالات کے اندر. ایسا نہیں ہوتا, یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے. لوگ آئے تھے نا, دیر ہو گئی. کچھ لوگ دیر سے پہنچے. وہ ایک بندہ جو کام کے سلسلے میں کوفہ سے باہر گیا ہوا تھا, کاروبار میں فائدہ نہ ہوا. بیٹی نے ایک خواہش بھی کی تھی, شرمندہ ہے, گھر کیسے جا. اسے نہیں پتا پیچھے کیا ہوا. اور یہ وہی تھا جس نے ان 12,000 میں سے ایک خط لکھا تھا امام حسین کو. پہنچا, گھر پہنچا, بیٹی نے سوال پوچھا کوئی کہ بابا کوفہ میں کچھ ہوا ہے. زوجہ نے کہا کیا ہوا, کیا لے کر آئے؟ کہا کچھ نہیں ہوا, نقصان ہو گیا. نقصان اتنے دنوں کے بعد آئے؟ کہا جاؤ تلوار اٹھاؤ. کہا کیوں؟ کہا کربلا میں ایک باغی آیا ہوا ہے. کہا اعلان ہوا ہے جو اس کو جا کے مارے گا اسے اس کے بدلے میں سونا دیا جائے گا. جاؤ کچھ لے لو, جاؤ. اسے بھی کچھ نہیں ملا تھا, بچی بھی تقاضا کر رہی تھی. اس نے سوچا چلو کچھ نقصان ہو گیا, شاید کچھ مل جائے. تلوار اٹھائی اور کربلا کی طرف چلا گیا. کیا دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص کو بہت لوگ مار رہے ہیں. اس کے ذہن میں خیال آیا اگر یہ باغی ہے تو اتنے لوگ مار کیوں ہیں؟ جیسے ہی قریب گیا تو چہرے پر نور دیکھا. نور دیکھا نا تو رک گیا. یا شیخ الکبیر این انت, کون ہو تم؟ تو امام نے اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالی. کہا عجیب ہے, لوگ بلاتے نہیں ہیں, بھول بھی جاتے. اب یہ سننا تھا. کہا مولا اجازت دے, اجازت دے, میں مقابلہ کروں, اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں. امام نے کہا نہیں, تمہارا نام شہداء میں نہیں ہے. کہا نہیں مولا, مجھے لڑنے دے. امام نے کہا نہیں. تو بہت اصرار کیا. امام نے کہا میرا حکم ہے, دور چلا جا, اتنی دور چلا جا میری آواز نہ آئے. جانے لگا. امام نے بلایا, خوش ہوا, شاید اجازت مل گئی. قریب آیا, امام نے انگوٹھی دکھائی. اللہ, کہا تیری بیٹی نے انگوٹھی مانگی. حسین کریم ہے, امام کو بچے کی بھی فکر ہے. کرم کی انتہا, کرم کی انتہا. آ گئے نا. میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں, میرے بہت سے اچھے اعمال تھے جو امام حسین نے بلا دیا. میں نے پورا سال کیا کیا جو مجھے یہ گنبد نظر آنے لگا. شرمندہ ہے. میں نگاہ پڑی ہوئے کو جو پیدل اتنا چل سکتے تھے آئے, نگاہ پڑی حضرت عباس کی, اصل بے ساختہ ہو گیا. میری کیا حیثیت؟ کربلا ہے معلّہ, بین الحرمین, یہ تو انبیاءوں کی وادی ہے, یہ تو اولیاء کی وادی ہے. سنبھل کے قدم رکھے, گفتگو سنبھل کے کرے. حسین کی وادی میں دنیا کو ترک کر دے چلتے تھے. یہاں آ کے بھی دنیا کی باتیں ذہن نہیں رہتی. یہاں صرف حسین ہے بس. اسی کو لے کر عزت صاحب سنیں
ہم نے ہمارے دو بھائیوں نے سلام پڑھا. حضرات محترم کارواں میں ایک بچی بھی ہے اور یہ بچی 40 پہ واپس نہیں آئی. آپ لوگ تو آ گئے, وہ نہیں آئی 40 پہ. میں ہمیشہ اسی بچی سے توسل کرتا ہوں کہ مجھے اجازت دے میں آپ کا سلام اور کے بابا کو دیا. ہاں روزے عاشورہ بس تھوڑی دیر میں, بہت زیادہ آپ کو نہیں ہوتا, پڑھنے والے بھی ہیں مغرب سے پہلے, انہیں بھی پڑھنا ہے. حضرات محترم روزے عاشورہ امام جب فدا کر کر نکلے ہیں, بچی نے امام کی سواری کو پکڑ دیا. سواری چلتی نہیں. امام نے کیا دیکھا؟ بچی. امام نیچے اترے. مقتل میں بیان ہوا ہے بچی نے بابا سے کہا, بچی صبح سے دیکھ رہی ہے جو گیا ہے واپس نہیں ہے. اب بابا بھی جا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں, جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں نا, تھوڑی دیر. میری بھی چھوٹی بیٹی ہے. میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو مجھ سے پوچھتی ہے بابا واپس کب آؤ گے؟ اور جس بچی کو یہ یقین ہو کہ بابا واپس نہیں آئے گا, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. میں تصور کرتا ہوں, مشکل ہو جاتا ہے کہ کبھی میں جاؤں اور واپس نہ آؤں تو کیا سوچے گی. اس بچی نے بابا سے کہا, بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑا. بہت حسرت تھی اس بچی کو مدینہ جانے. یہ شام کے زندان میں بھی اپنے بھائی سے یہی کہتے تھے, بھیا یہ پرندے شام کو کہاں جاتے ہیں؟ امام فرماتے تھے, بیٹا یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں. بھیا ہم کب مدینہ جائیں؟ بہت حسرت تھی اس بچی کو, بہت ظلم سہے اس بچی نے. اچھا بس امام نے گلے لگایا, امام نے کچھ کہا, بچی خاموش. وہ صاحب سنتے رہتے ہیں, بس میں بہت تیزی سے امام چلے گئے. عصر عاشور ہو گئی. کس طریقے سے یہ بچی دوڑتی رہی ہے, اس کے دامن میں آگ لگ گئی. یہ خدا جانتا ہے. شام غریبہ جب آئی تو بی بی زینب نے بچوں کو گننا شروع کیا. دیکھا ایک بچی موجود نہیں ہے. مقتل کی طرف, مقتل کسے کہتے ہیں؟ یہ مقتل ادھر ہی تھا, مقتل ادھر ہی تھا. دشت کربلا کی گلشن زہرا کے پھول اجڑے پڑے تھے, مقتل اسی کو کہتے ہیں, بکھرے پڑے تھے, سر بریدہ لاشیں. بیوی مقتل نہیں, بیوی نے کیا دیکھا؟ مقتل میں بچی ایک بدن پہ سو رہی ہے. بچی کو اٹھایا, بیٹا یہ کیا ہے؟ پوتی آپ کو پتا ہے مجھے بابا کے سینے پہ سونے کی عادت ہے. سونے کی عادت آپ کو کیسے پتا یہ آپ کے بابا کا سینے سے؟ رات ہے, ذہن میں رکھیے گا, تاریکی ہے, نظر کچھ نہیں آ رہا, سر بھی نہیں ہے, آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے بابا بابا کر رہی تھی, دو ہاتھ بلند ہوئے, امراض گزر گئی, خدا آپ کو ساتھ ہوتے رہیے. گریا گریا ہے, اکیلے بیٹھ کے روئے, زمین کے پاس بیٹھ کے روئے, دروازوں پہ روئے, خیمے گاہ پہ جا کے روئے, مقام علی اکبر پہ جا کے روئے, جناب علی اصغر کی مقامی بازو حضرت عباس ہے. حضرات یہ اس سے بڑی معراج کہاں ہے, کہاں ملنے والی ہے؟ بچی ذہن میں رکھیے گا, بچی رات کو سینے پہ سوئی.
یہ بھی دیکھیے 11 محرم لٹا ہوا کارواں مقتل کے پاس سے گزارا گیا. ظالم تھے. کوئی انسانیت اپنوں کو اپنے مردوں کے پاس سے لے کے نہیں چاہتے. لے کے گزارا. سر بریدہ بدن تھے سارے. ایک بدن ایسا تھا جسے دیکھ کر امام سجاد کی حالت ایسی ہوئی کہ بی بی زینب نے اپنے آپ کو اس بدن میں گرا دیا. کس کا وزن تھا؟ سر تو نہیں ہے، کوئی نشانی تو ہو کہ پتا چلے کس کا بدن ہے. خوشبو حسین تھی کہ زینب نے بیوی نے اپنے آپ کو گرا دیا، گریا کیا کہ یا رسول اللہ آزل حسین حسین ہے. خون جو ہے وہ اس میں بدن غلطی کا ہے، آزاد ہے، خاص کون لگی ہے حسین ہے. اب آپ سوچیں جو بچی رات کو سینے پہ سوئی تھی وہ آئی، وہ بدن کی حالت ایسی تھی. بچی نے کہا بابا وہ بھی جان کس کا بدن ہے. گزر گیا وقت، راستے کوفہ اور شام. بچی نیزے پہ سر کو دیکھتی ہے، خاموش، بولتی نہیں. شام کا دربار آیا، بس ایک دو مرائل اور التمام سے دعا. مزمل ہمارے درمیان موجود ہے، خدا جو ہے وہ میسم کی توفیقات میں اضافہ کرے. دعاخوانی کریں گے. عزاداران محترم شاہد بھائی بھی یقیناً ہمارے پاس ساتھی ہوں گے. عزاداران محترم شام کا دربار آیا. یہ بچی اپنی پھوپھی کے پیچھے چھپ کے کھڑی ہوئی ہے، چھپ چھپ کے دیکھتی ہے. یہ ظالم ہاتھ میں چھڑی ہوئی ہے. یہ میرے بابا کے چہرے کیا بس شام کے زندان میں جانے کی دیر تھی. بچی جو خاموش کی بولنے کو جب آج پوچھنا نہیں بچی بابا بابا کر رہی کسی بیٹی کو ایسے کپڑا ہٹا، کشت میں کیا دیکھا، رات میں کبھی ظلم چہرے پر ہونٹوں پر تازہ چڑی کے نشان. سر کو اٹھایا، لبوں سے لبوں کو لگایا. الذي بابا آپ کے جانے کے بعد میرے کو آپ کے جانے کے بعد دامن مل گیا. بابا 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 یہ پانی مانگو تو تماچے مانگتے تھے. بابا بابا یہ مجھے خود کہتے تمہیں گوشت والے دے دیتی. بابا یہ کہتے کہتے بچی ایک طرف ہے، سر ایک طرف. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اربعین کے روز جب کسی نے نہ پہنچی نا اپنے آپ کو بیٹھا پر گرا دیا. کہا بھیا سب لے آئی ایک نشانی.